معزز سامعین کرام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، فیضان عید الفطر کے کچھ فضائل آپ حضراتوں کے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ان سے قبل نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا۔ انہوں نے مذاقاً امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس بھیج دیا کہ جو سامنے تشریف فرما تھے اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے پاس جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے، خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ محترم حضرات، درود شریف بہترین وظائفوں میں سے ایک وظائف ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ درود شریف ہمہ وقت پڑھتے رہنا چاہیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان شریف کے مبارک مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے کے فوراً بعد ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار مستحب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ محترم حضرات، نبیوں کے سلطان، رحمت عالم، سردار دو جہاں
محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ محترم حضرات، ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح 3 راتیں تو یہ ہوئے، اور چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ محترم حضرات، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور تو فرمائیے، عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت کی رحمت و نہایت جوش پر ہوتی ہے۔ دربار خداوندی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا ہے۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کی بے پایا رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیاطین آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن
امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخش دیا، لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسیانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھا آپ نے شیطان پر عید کا دن نہایت دشوار گزرتا ہے، لہٰذا وہ شیاطین کو حکم صادر کر دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کو لذات نفسانی میں مشغول کر دو۔ ایسا لگتا ہے کہ فی زمانہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب نظر آ رہا ہے، لیکن عید کی آمد پر ہونا یہ تو چاہیے کہ عبادات و حسنات کی کثرت کر کے رب کائنات کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جائے، مگر افسوس صد کروڑ افسوس، اب اکثر مسلمان عید سعید کا حقیقی مقصد ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بے ہودہ نقش و نگار، بلکہ معاذ اللہ جاندار کی تصویر والے بھڑکیلے کپڑے پہننے جاتے ہیں۔ باہر شریعت میں ہے کہ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے۔ باہر شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 627 پر موجود ہے۔ محترم حضرات، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عید کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد میں سجدہ ریز ہو جائے اور رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بخش دے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔